جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے، جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء، حبیب کبریا، شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعہ کے دن درود و سلام پڑھنے کی تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ انتہائی خلوص اور حضور قلبی کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور چونکہ یہ ایام ذکر و فکر کے ہیں، تسبیح و تحلیل کے ہیں، لہذا ایک مرتبہ 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ کا ذکر بھی ہمارے ساتھ کر لیجئے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سلام کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کے 6 پارے میں ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے ہم سے خطاب فرما رہا ہے، صحابہ کرام سے خطاب فرما رہا ہے، اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج کے دن میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن میں تمہارے لیے اسلام کو بطور دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو یہ آیت مقدسہ ہے جس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے، اور پھر بعد کے تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ یہ آیت کریمہ آیت احکام کی سب سے آخری آیت ہے۔ قرآن مجید کی آیت وہ تو تدریجاً اتری ہے نا، ایک ساتھ تو پورا قرآن نہیں اترا نا، آہستہ آہستہ قرآنی آیات کا نزول ہوتا رہا۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم آیت احکام میں سے سب سے آخری آیت ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی سنہ ہجری 10۔ اس کے بعد پھر کوئی دوسری آیت نازل نہیں ہوئی، آیت احکام میں سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس آیت کے 80 دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ تو یہ آیت سنہ ہجری 10 میں نازل ہوئی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے، اسی وجہ سے ہم نے سب سے پہلے اس کا یہ سن نزول بتا دیا کہ یہ سنہ ہجری 10 میں یہ آیت اتری ہے۔
اور اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ بادی النظر عام شخص یہ ذہن میں جب یہ آیت اس کے تلاوت کی جائے، اسے بتایا جائے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے، جب آج کے دن سنہ ہجری 10 میں دین مکمل ہوا تو کیا اس سے پہلے دین ناقص تھا؟ جب نے مکمل ہوا آج کے دن تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، تو کیا سنہ ہجری 10 سے پہلے، اس آیت کے نزول سے پہلے کیا دین ناقص تھا تبھی اس کو مکمل کیا گیا؟ تو جب اگر خدا نخواستہ اس کو دین و ناقص کر کے کہہ دیا جائے، اس آیت کے تحت اگر ذہن میں بات آئے کہ جناب سنہ ہجری 10 میں یہ آیت اتری اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے دین ناقص تھا۔ اگر دین ناقص تھا تو پہلے جو صحابہ کرام شہید ہو گئے، مختلف غزوات میں شہید ہوئے، خدا نخواستہ وہ ناقص دین پر شہید ہوئے؟ جو اس آج کے دن سے پہلے وصال کر گئے تو خدا نخواستہ وہ ناقص دین پر وصال کر گئے؟ تو معاملات تو بہت پیچیدہ ہو جائیں گے نا۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اس سے پہلے کوئی دین ناقص تھا جو مکمل کیا گیا؟ لہذا یہ سوال علماء کرام نے کیا، اور ان سوالوں کے جواب علماء کرام ہی دیں گے، کوئی دوسرا نہیں دے گا۔ چنانچہ امام اسی وجہ سے ہم بارہا کہتے ہیں محراب و منبر سے کہ اپنا تعلق، اپنے عقیدے اور عمل کا تعلق علماء سے رکھیے۔ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، مختلف پھلجھڑیاں چھوڑنے والے ہیں، وہ علماء نہیں ہیں، وہ خود بھی ناقص ہیں اور آپ کو بھی ناقص کریں گے، وہ خود گمراہ ہیں، جیسے غامدی ہے، جیسے مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کیا ہے، یہ خود بھی گمراہ ہیں، اور اصل میں انہیں گمراہی پھیلانے کے لیے بیٹھایا گیا ہے، ان کی پشت پناہی کی گئی ہے کہ تم مسلمانوں کے درمیان میں عقیدے میں اختلاف پیدا کرو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جائے، ان کے درمیان میں عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے انتشار پایا جائے، حتیٰ کہ کوئی مسلمان کوئی عمل بھی کرے تو شک کرتے ہوئے کرے، اور مسلمان کی زندگی کی موت ہی یہ ہے کہ وہ کوئی عمل کرے تو شک کرتے ہوئے کرے۔ بھئی مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو یقین کامل کے ساتھ کرتا ہے نا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے میرا رب قبول کرے گا، لیکن اگر شک ہو جائے، نہ جانے یہ نماز ہم پر فرض ہے کہ نہیں ہے، نہ جانے یہ نماز ہم پر ایسے ہی تو خدا نخواستہ شامل ہماری شریعت میں شامل تو نہیں کر دی گئی، اگر شک پیدا ہو جائے تو پھر زندگی کی موت ہے، پھر ہمارے ایمان کی موت ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی رکھیے، اور دوسرے لوگوں کو انہیں منہ ہی نہ لگائیں، یہ سننے کے قابل ہی نہیں، یہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علماء موجود ہیں تو پھر ہمیں ان غیر عالموں کو سننے سے فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں انہیں سنیں؟ جب سورج کی روشنی موجود ہے تو بلب جلانے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں بلب کی روشنی حاصل کریں جب سورج کی روشنی چمک رہی ہے؟ تو لہذا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اور دوسرے لوگ جو ان کی چکنی باتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، نرم باتوں میں شامل ہوتے، آسان فہم باتوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھی ان سے دور کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے آپ کو علماء کو اپنے آپ سے مربوط رکھیے، آپ کی زندگی اچھی رہے گی اور آپ کے عقیدے محفوظ رہیں گے، اعمال بھی محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آیت کو پڑھنے کے فوراً بعد ایک عام شخص کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب سنہ ہجری 10 میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو کیا اس سے پہلے دین ناقص تھا؟ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ دین ناقص کسی زمانے میں نہیں تھا۔ اس سے مراد یہ ہے، اس کا دو جواب دیا۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ قرآن مجید کی آیات تسلسل سے اترتی گئی، 23-24 سالوں میں مختلف مقامات پر، مختلف حالات پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہیں، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ پہلے اتری اور پھر بعد میں دوسری آیت اتری جس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، پہلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا حکم منسوخ ہے،
حکم ان کے حکم پر عمل نہیں کیا جاتا، وہ قرآن مجید کی آیات احکام میں سے نہیں ہوتی ہیں، آیت تلاوت میں سے ہوتی ہیں۔ انہیں مانا تو جائے گا، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں لیکن اس پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ بالکل یوں سمجھ لی، اس پر تو کئی آیات ہیں جنہیں آیت منسوخہ کہتے ہیں۔ انہیں آیت میں سے عام طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ ایذائیں دیتے، تنگ کرتے، تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ پیارے حبیب صبر کریں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیارے حبیب صبر کریں، فاعف عنہم، آپ انہیں درگزر کر دیں، صبر کریں۔ یعنی وہ آپ پر پتھر برساتے اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی، پیارے حبیب آپ صبر کریں، آپ تحمل مزاجی اختیار کریں، آپ درگزر کر دیں، انہیں اگنور کریں۔ تو یہ آیت اس طرح کی کئی آیات ہیں، یعنی کہ درجنوں آیات ہیں جن میں یہی ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ یا کفار رسول اللہ کو تنگ کرتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کرتے، آپ کے اعزاء کو شہید کرتے، تکلیف دیتے، صحابہ کرام کو تکلیف دیتے۔ اور جب صحابہ کرام آتے، یا رسول اللہ کیا ہم تکلیفیں جھیلتے رہیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی اور ارشاد ہوتا، پیارے حبیب تم صبر کرو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیارے حبیب صبر کرو جیسے بڑے بڑے انبیاء کرام نے صبر کیا، تم بھی صبر کرو۔ تو یہ صبر کرنے کی تلقین ہوتی رہی، لیکن ایک وقت آیا کہ پھر رب نے فرمایا، پیارے حبیب اب صبر کرنے کا دور ختم ہو گیا، لہذا اب تم جہاد کرو، اگر تمہارے مقابلے میں وہ آئیں تم انہیں لڑو، انہیں مارو، انہیں کاٹو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، پیارے حبیب کفار سے جہاد کرو، منافقین سے جہاد کرو اور ان کے لیے زندگی تنگ کرو، ان پر سختی کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صبر کرنے والی تمام آیات منسوخ ہو گئی، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی آیات کو کہتے ہیں آیات سیف، یعنی تلوار والی آیت، یہ کئی ہیں، درجنوں ہیں۔ تو یہ جو آیت سیف ہے نا، ان آیات سیف نے آیات صبر کی تمام آیت کو منسوخ کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب صبر کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اب ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، اب اگر وہ ہم سے مقابلہ کریں گے، اگر وہ ہمیں تکلیف دیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم ان تکلیفوں کا بدلہ لیں گے۔ اس لیے کہ اب قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، فَاقْتُلُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، انہیں قتل کرو، انہیں پکڑو، انہیں مارنے کے لیے گھات کی جگہ پہ بیٹھو، جہاں وہ ملے انہیں مارو۔ تو یہ میدان جنگ کے لیے ہے، عام زندگی کے لیے نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی آیات نازل ہوئی، سورہ توبہ میں یہ اس طرح کی آیات بھری ہیں، سورہ انفال میں اس طرح کی آیات ہیں، سورہ احزاب میں ہیں، تو آیات قتال نے آیت صبر کی تمام آیات کو منسوخ کر دیا۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ مختلف مقامات پر، مختلف ایام میں، مختلف معمولات میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا رب کے حکم سے وہ آیت منسوخ ہو گئی، پھر دوسری آیت نازل ہوئی، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب سن ہجری 10 میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، تو مطلب یہ تھا کہ پیارے حبیب اب جتنی آیات منسوخ ہو سکتی تھی وہ منسوخ ہو گئی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب آج کے بعد کوئی آیت منسوخ نہیں ہوگی، اب جتنی آیات ہیں وہ محکم ہی ہیں، اب منسوخ نہیں ہوں گی۔ لہذا قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، اور پیارے حبیب تم آخری نبی ہو، تمہارے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت جہاں آیات احکام کی جانب دلالت کرتی ہے، وہیں عقیدہ ختم نبوت بھی بیان کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیارے حبیب آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ جب قرآن مجید کی آیات کا نزول مکمل ہو گیا، جب قرآن مکمل ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اب اس قرآن کے بعد دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ جب اس قرآن کے بعد دوسری کتاب نہیں آئے گی تو پیارے حبیب اب نبی بھی کوئی دوسرا نہیں آئے گا تمہارے بعد۔
لہذا یہ آیت عقیدہ ختم نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ علماء کرام نے، جس بھی عالم نے عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کی ہے، اس آیت سے ضرور ہی استدلال کیا ہے، اس آیت کو ضرور ہی اپنے استدلال کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک اس کا جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہوا کہ قرآن مجید اور دین اسلام ہر زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے مکمل دین رہا ہے، ہر زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے مکمل دین رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں یہ دین ناقص نہیں رہا۔ اسے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے ماں کا دودھ ہی کامل غذا ہے۔ جب وہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو نرم غذا ہی اس کے لیے کامل غذا ہے۔ جب وہ مزید اور دانت نکالنے والا ہو جاتا ہے تو کچھ ٹھوس غذا اس کے لیے کامل غذا ہے۔ جب وہ بالکل جوان ہو جاتا ہے تو گوشت کھانا بھی اس کے لیے کامل غذا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب ہم گوشت کھانے والے ہیں تو جو چھوٹا بچہ ہے وہ ناقص غذا کھا رہا ہے۔ ہر بچے کے لیے اس کے زمانے میں جو غذا ہے وہ کامل غذا ہے۔ اسی طرح دین اسلام ہر زمانے کے لوگوں کے لیے جو دین رہا ہے وہ کامل ہی دین رہا ہے، ناقص دین نہیں رہا۔ جب آپ 60 سال کے ہو گئے تو اگر آپ کے پاس آپ کا وہ لباس موجود ہو، آپ کی والدہ نے سنبھال کے رکھا ہو جو آپ نے 1 مہینے میں پہنا تھا، آپ وہ 1 مہینے کے لباس جب آپ 60 سال کی عمر میں دیکھیں، آپ کی والدہ نے دکھائے تو آپ کو حیرت ہوگی، میں اتنا چھوٹا تھا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میری ماں نے بچپن میں مجھے ناقص لباس پہنایا، آپ یہ نہیں کہیں گے۔ یہ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں جو لباس آپ کی والدہ نے پہنایا وہ آپ کے لیے کامل ہی تھا، اور آپ اب جو لباس پہن رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے آج کامل ہی ہے۔ اسی طرح جو صحابہ کرام سنہ ہجری 10 سے پہلے وصال فرما گئے، ان کے لیے اس زمانے میں دین اسلام کامل دین تھا، اور سنہ ہجری 10 کے بعد جو صحابہ کرام رہے وہ بھی کامل دین میں رہے۔ تو یہ خوبصورت گفتگو کی، بیان کی امام قرطبی رحمہ اللہ نے، جنہوں نے بیان کیا اور فرمایا کہ یہ اعتراض کسی کے دل میں نہ آئے، کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، پیارے حبیب آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ سنہ ہجری 10 میں یہ آیت نازل ہوئی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کے دن مکمل ہوا تو اس سے پہلے دین ناقص تھا، ایسا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں دین کامل ہی رہا، جیسے ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے غذا، اگر بچہ ہو اس کے لیے غذا اس کے مطابق کامل غذا ہوتی ہے، اور جب جوان ہو جائے تو اس کے لیے غذا کامل غذا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہر زمانے میں دین کامل ہی رہا۔ اس پر ایک گفتگو ہو گئی، ایک فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ جس کو امام رازی نے بیان کیا، فرمایا کہ اس آیت مقدسہ میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے براہ راست صحابہ کرام سے ہے، اور صحابہ کرام کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے نبی کے صحابہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اے میرے نبی کے صحابہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ امام راضی اور علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال فقط دین اسلام سے راضی نہیں، اس دین سے راضی ہے جس دین پر صحابہ کرام تھے۔ خالق کائنات اس دین سے محبت کرتا ہے جو دین صدیق اکبر کا تھا، خالق کائنات اس دین سے محبت کرتا ہے جو دین عمر ابن خطاب کا تھا، خالق کائنات اس دین سے محبت کرتا ہے، اس دین سے پیار کرتا ہے جو دین عثمان غنی کا تھا، جو دین حیدر کرار کا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ دیندار ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہارے دین سے راضی ہو جائے تو صحابہ کرام سے محبت کرو۔ صحابہ کرام کو چھوڑ کر تمہارا دین کبھی بھی محبت والا دین ہو نہیں سکتا، صحابہ کرام کو چھوڑ کر کبھی بھی تمہارا دین کامل دین ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا، فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہے کہ دین وہی ہے جس میں صحابہ کرام کی محبت ہے، مطلب یہ ہے کہ دین
وہی ہے جس میں صحابہ کرام کی سربلندی ہے. جس دین میں صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے, جس دین میں صحابہ کرام کی توقیر نہیں ہے, وہ کوئی دوسرا دین تو ہو سکتا ہے, دین اسلام نہیں ہو سکتا. یہ اچھی طرح یاد رکھیے, یہ ادھر ادھر کی بات نہیں, یہ قرآن مجید کی بات ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی شان بیان کرنے کے لیے جب بیان کیا جائے تو قرآن مجید کی آیت پڑھو, احادیث صحیح احادیث مقدسہ پڑھو. تاریخ کی کتابیں تو تیسرے درجے میں ہیں. جب ان کی شان بیان کرنے کے لیے قرآن موجود ہے, جب ان کی شان بیان کرنے کے لیے صحیح احادیث موجود ہیں, تو پھر ہم تاریخی اوراق کی جانب کیوں جائیں, تاریخی واقعات کی جانب کیوں جائیں جو اور لوگوں نے بیان کیے, جن کی چھان پھٹک میں محدثین نے ایسا کمال نہیں کیا جیسا کمال احادیث کو چھان پھٹک میں کیا ہے. ہم کیوں جائیں؟ اسی وجہ سے کہا گیا قرآن مجید کی آیات اور احادیث مقدسہ کو صحیح طور پر جو پڑھنے والا ہوگا وہ کبھی بھی صحابہ کرام کی بے توقیری کرنے والا نہیں ہوگا. بہرحال دوسرا فائدہ یہاں سے یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کامل دین چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے وہ صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں رکھے. وہ حضرت صدیق اکبر, عمر بن خطاب, عثمان غنی, مولا علی اور جمیع صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں رکھے. اگر ایک بھی صحابی کی محبت اس کے دل سے خارج ہوگی تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا, ناقص ہوگا. اور جب ہم کہیں نا صحابہ کرام تو اس سے تمام صحابی مراد ہوتے ہیں بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. جب ہم کہیں نا صحابہ کرام کی تعظیم واجب ہے تو تمام صحابہ کرام کی تعظیم واجب ہے. ان میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں, ان میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی ہیں. تمام صحابہ کرام ہمارے نزدیک عقیدہ یہ ہے جیسے ایک نبی کی بے توقیری تمام انبیاء کرام کی بے توقیری ہے, ویسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی تمام صحابہ کرام کے شان میں گستاخی شمار کی جائے گی. یہ ادھر ادھر کی بات نہیں, مسلم علیہ معتمد علیہ بات ہے. اس پر کسی کے لیے دو رائے نہیں ہے. تمام علماء اہل سنت اس پر اتفاق کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے دین اسلام کامل اسی کا ہے جو اپنے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت رکھتا اور اپنی زندگی صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ شمار کرتا ہے. ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا وہی کامل ایمان والا ہوگا. اگر کوئی صحابہ کرام کو چھوڑ کر صحیح دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا وہ کہیں دوسری جگہ چلا جائے گا, دین اسلام میں شامل نہیں ہوگا. یہاں تک گفتگو ہو گئی. اب حضرت عمر, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سنیے جو آپ نے صحابہ کرام کی شان میں بیان کیا. کیا یہ خوبصورت فرمان ہے جسے صاحب مشکات نے نقل کیا اور شیخ محقق نے نقل کیا, حافظ ابن عبد البر نے اپنی سند سے نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, خوبصورت جملے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. اور عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام کو چھوڑ کر کوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کوئی حکم لائے اور عبداللہ بن مسعود کا حکم الگ ہو, ان کا حکم الگ ہو, تو علماء احناف کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود کا حکم مانا جائے گا, ان کا حکم چھوڑ دیا جائے گا. سوائے خلفاء راشدین, 4 خلفاء کے مقابلے میں, 4 خلفاء کے علاوہ کسی اور کا قول ابن مسعود کے قول کے مقابلے میں آ جائے تو ان کا قول چھوڑ دیا جائے گا, عبداللہ بن مسعود کا قول لیا جائے گا. اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث سے رسول اللہ نے فرمایا ما قال ابن عبد فصدقوه, عبداللہ بن مسعود تم سے جو کہیں اسے تسلیم کر لیا کرو. اتنی کھلی چھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے تیسرے کو نہیں دی. ایک حضرت حذیفہ ابن یمان کے لیے یہ فرمان آتا ہے اور دوسرا فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. فقہ حنفی تو ہے ہی عبداللہ بن مسعود کے تمام علوم کا نچوڑ, فقہ حنفی. حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی, ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں حضرت عتبہ, ان کے شاگرد حماد, ان کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ.
تو ہمارا تو پورا مذہب ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور ہمارے پاس جتنا علم ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کا نچوڑ ہے۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ کی شان معلوم ہو گئی تو پھر اب آپ کا فرمان سنیے۔ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علی الفتنہ۔ فرمایا جو شخص اتباع کرنا چاہتا ہے وہ ان کی اتباع کرے جو اس دنیا سے گزر گئے، ان کے اقوال اور ان کے اعمال کی پیروی کرے جو اس دنیا سے گزر گئے۔ فإن الحی لا تؤمن علی الفتنہ، اس لیے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ فتنہ سے محفوظ نہیں ہیں، لیکن جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور اس دنیا سے چلے گئے، وہ امن و سلامتی کے ساتھ چلے گئے۔ پھر فرمائے اولئک اصحاب محمد، میری مراد صحابہ کرام ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اتباع کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کرے۔ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ ابرها علما، ابرها قلوبا، واعمقها علما، واقلها تکلفا، اختارهم اللہ تعالی لصحبت نبی ولاقامت دینہ۔ فرمایا ان کا دل اتنا صاف تھا کہ ان سے زیادہ صاف کسی کا دل نہیں تھا۔ ابرها قلوبا واعمقها علما، اور ان کا علم اتنا پختہ اور گہرا تھا کہ ان سے زیادہ کسی کا علم اتنا پختہ اور گہرا نہیں تھا۔ واقلها تکلفا، اور یہ دنیا داری سے بہت دور رہا کرتے تھے، تکلفات میں پڑتے نہیں تھے۔ اختارهم اللہ تعالی لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ نے کل کائنات میں اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کی بقا کے لیے اگر کنی کو چنا ہے، اگر جن لوگوں کو چنا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہی کو اللہ نے چنا ہے۔ اختارہم اللہ تعالی لصحبت نبیہ، اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، ولاقامت دینی، اور دین کی سربلندی کے لیے تو چنا۔ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، لہذا تم ان کے فضائل کو پہچانو اور ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ وتمسکوا بما استطعتم من اخلاق وسیرهم، اور جن سے ہو سکے ان کے اخلاق کو اپنے دل میں رکھو اور ان کے طرز زندگی کے ساتھ چلو۔ اولئک علی الہدی المستقیم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور سیدھے راستے پر یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم دعا کرتے ہو نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کی راہ پر چلا، دعا بھی کرتے ہو اور جب چلنے کی بات آئے تو انکار بھی کرتے ہو۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تم اگر امان چاہتے ہو، پختہ دین چاہتے ہو، تو ان کے طرز زندگی پر چلو جن کا دین پختہ تھا، جن کا دل اللہ کی یاد سے ہمیشہ معمور رہتا تھا، جن کا علم گہرا اور پختہ تھا، جنہیں اللہ نے کل کائنات میں اپنے نبی کے صحابہ ہونے کے لیے شرف بخشا اور دین کی سربلندی کے لیے تمام انسانوں میں اللہ نے جنہیں منتخب کیا، وہ کیسے چنیدہ لوگ ہوں گے، وہ کیسے مصفى اور مزکى لوگ ہوں گے۔ لہذا فاعرفوا لهم فضلهم، تمہارے لیے لازم ہے تم ان کی فضیلت کو پہچانو۔ لہذا ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والا ہے وہ کسی دوسرے دین میں ہو سکتا ہے، دین اسلام کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب جس دین سے راضی ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کا دین ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جس کے پیچھے چلنے کا حکم دیتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو ہم رب کی ماننے والے ہیں، ہم قرآن کی ماننے والے ہیں، ہم حدیث کی ماننے والے ہیں۔ جب قرآن موجود ہے، جب حدیث موجود ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں کہ کسی ایرے غیرے کی باتوں پر چلیں اور اپنا مذہب خراب کریں، اپنا عقیدہ خراب کریں۔ جب رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے نبی کے صحابہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا اور آج کے دن میں تمہارے دین سے راضی ہوا، مطلب یہ ہے کہ رب جس دین سے راضی ہے وہ صحابہ کا دین ہے۔
لہذا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہی صراط ہے. تیرے صحابہ کا نقش قدم ہے راہ صراط. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جنا بنیں گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو جو اس طرح سے چلنے والے ہیں وہی راہ مستقیم پر ہیں. اور جو صحابہ کرام کی بے توقیری کرنے والے ہیں ان کے اعمال بھی خراب ہیں اور ان کے عقیدے بھی خراب ہیں. دو فائدے ہو گئے. تیسرا اور آخری فائدہ حضرت عمر بن خطاب امام بخاری نقل کرتے ہیں. طارق بن شہاب یہ راوی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، جب حج سے فارغ ہو کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ بعض یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے انکم تقرؤون آیۃ فی کتابکم لو ان علینا نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ایسی شاندار اور ذیشان آیت ہے، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا وَأَيُّ آیَةٍ، آپ کس آیت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کس آیت کے بارے میں یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی، ایسی شاندار آیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کیوں؟ اس لیے کہ رب بہت سارے دین زمین میں، رب ذوالجلال کی جانب سے کئی ادیان زمین میں آئے، لیکن رب نے کسی بھی دین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. اگر فرمایا تو دین اسلام کو فرمایا. لہذا یہ ایسا فرمان ہے کہ اگر یہودیوں کے پاس ہوتا تو یہ ہمارے لیے نشانے، ہمارے لیے شاندار بات ہوتی، اور جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بناتے. فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں انی اليوم الذي فيه نزلت والساعة التي فيها نزلت. میں جانتا ہوں جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی میں جانتا ہوں. فرمایا وہ آیت وہ دن تھی انہا نزلت فی عشیۃ عرفہ فی یوم جمعہ. یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا، وہ عید کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا. انہا نزلت فی یوم عیدین اثنین. تم ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن مسلمانوں نے دو عیدیں منائی ہیں. عرفہ کا دن، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، انہا نزلت فی یوم عیدین اثنین. یہ آیت دو عیدوں کے بیچ میں نازل ہوئی، ایک عید یوم عرفہ اور دوسری عید جمعے کا دن. فرمایا کہ یہ آیت جو ہے دو عیدوں میں نازل ہوئی. اور پھر امام خازن آگے جا کے فرماتے ہیں کہ اگر تاریخی پس منظر کو دیکھا جائے، زمینی حقائق کو دیکھا جائے، یہ آیت ایسی شاندار ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی زمین میں اس دن 5 عیدیں منائی جا رہی تھیں. مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں، یہودیوں کے لیے بھی وہ دن عید کا دن تھا، عیسائیوں کے لیے بھی وہ دن عید کا دن تھا، اور آتش پرست بھی اس دن اپنی عید منا رہے تھے. فرمایا زمین میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی وقت میں تمام مذاہب کے لوگ عید منا رہے ہوں. جس دن یہ آیت نازل ہوئی ایک ہی وقت میں 5 عیدیں زمین میں منائی جا رہی تھی. تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس آیت کی ایسی شان ہے. اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرمایا عرفہ کے دن. آج یوم ترویہ ہے نا، عرب میں تو آج عرفہ ہے، لیکن ہمارے یہاں آج ذوالحجہ ہے، ہمارے لیے کل عرفہ ہے. کل کا وہ دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی. کل کا وہ دن ہوگا جس دن یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. اور پھر اس آیت کے اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ دن عید کا دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ جیسے عام ایام رب بعض ایام ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہیں، انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے جو اللہ کو بہت پسندیدہ
پسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کے خاص کاموں کے لیے ہم خاص دن منتخب کرتے ہیں نا، ہم اپنی زندگی کے خاص کاموں کے لیے خاص دن منتخب کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے بھی، اللہ کے سارے دن خاص ہیں، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے اللہ نے اس آیت کے نزول کے لیے جس دن کو منتخب کیا وہ کتنا خاص دن ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ یعنی ذوالحجہ سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے نا، 9 ذوالحجہ، اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس دن تمام حجاج کرام جتنے حاجی ہیں وہ مقام عرفات میں جاتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ اسی دن میدان عرفات میں عصر کی نماز کے وقت میں 10 ذوالحجہ 10 سن ہجری اور 9 ذوالحجہ کے دن اس آیت کا نزول ہوا، جس میں اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، جس سے معلوم ہوا کہ عید کا دن بھی بہت برکت والا دن ہے، بقرہ عید کا دن بھی بہت ہی برکتوں والا دن ہے، لیکن جو عرفہ کا دن ہے وہ بھی کم برکتوں والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم یہی لانا چاہتے تھے تاکہ ہمارے عقائد بھی اچھے ہو جائیں اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں۔ جیسے پچھلے نشست میں بھی ہم نے بیان کیا، اب آج جو ہے نا یہ 8 ذوالحجہ ہے، کل ہے عرفہ کا دن، اس کی فضیلت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اس دن قرآن مجید کی سب سے شاندار آیت نازل ہوئی، آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور ایسی آیت ہے کہ یہودی بھی للچا رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ دن اصل میں عید کا ہی دن تھا، ہمارے لیے یوم عرفہ بھی عید ہی کا دن ہے، یہ 9 ذوالحجہ ہے نا یہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اب اس دن کی فضیلت کیا ہے؟ کتب احادیث میں بہت سی باتیں منقول ہیں، بس چند باتیں ہیں جو اس دن کی فضیلت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم عرفہ نشر اللہ تعالی رحمتہ، جیسے ہی عرفہ کا دن آتا ہے اللہ اپنی رحمتیں پھیلا دیتا ہے، اللہ کی رحمت پھیل جاتی ہے، اللہ اپنی رحمتیں بکھیر دیتا ہے اپنے بندوں میں۔ فلیس من یوم اکثر عتقا منہ، دوزخ سے اللہ ہر دن بندوں کو آزاد کرتا ہے، لیکن یوم عرفہ میں جتنے کثرت سے اللہ دوزخ سے بندوں کو آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے کسی دوسرے دن داخل نہیں کرتا۔ ومن سأل اللہ یوم عرفہ حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضاها اللہ له، اور عرفہ کے دن کوئی شخص اپنے رب سے کا ذکر کرے اور ذکر کرنے کے بعد اپنے رب سے جو سوال کرے رب اسے عطا فرمائے گا۔ یوم عرفہ کے صدقے میں رب سے جو سوال کرے رب اسے عطا کرے گا۔ اب علماء فرماتے ہیں عرفہ کے دن ہر طرح کی دعائیں کرو، سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ عرفہ کے دن سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کے حصول کے لیے دعا کریں، اور جو اولاد ہیں ان اولاد کی نیک نامی کے لیے، ان کی اچھی خصلت کے لیے، ان کی سعادت مندی کے لیے دعا کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی فرمائی تھی نا، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو دعا فرمائی یا اللہ میرے نسب میں ایک نبی کو مبعوث فرما دے جو لوگوں کو پاک اور ستھرا کرے، تو رب ذوالجلال نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ ہی کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے دن آپ ہر طرح کی دعا کریں، اللہ قبول فرمائے گا۔ بالخصوص لوگوں کا رونا یہ ہوتا ہے، ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں تو سن رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے پاس، اب ظاہر ہے کہ جو ضعیف ہیں وہ کہاں جائیں گے اپنا دکھڑا سنانے، تو امام صاحب کے پاس ہی آتے ہیں کہ کوئی دم کر دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، بچہ بگڑ گیا ہے، رات بھر وہ گھر نہیں آتا یا رات بھر جاگتا ہے،
مختلف گیموں میں مصروف ہے، سوشل میڈیا میں مصروف رہتا ہے، دن بھر سوتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، کسی کا کہا نہیں مانتا، نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے، گھر میں تنگی ہے، کام کاج بھی نہیں کرتا کہ دو پیسے کمائے، والدین اگر اسے کچھ تنبیہ کریں تو وہ ڈانٹتا ہے، ان پر آنکھیں دکھاتا ہے، ان کے سامنے سر اٹھاتا ہے۔ اب والدین اپنی عزت بچاتے ہوئے پھر امام صاحب کے پاس آتے کہ کوئی ایسی تعویذ دے دیجئے، کوئی پانی میں ایسا دم کر دیجئے کہ بچہ صحیح راستے پر آ جائے۔ تو بہرحال وہ تو ہم کرتے ہی ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، لہذا آپ کا یہ عمل ہے کہ عرفہ کے دن خاص طور پر سب کے لیے دعا کریں، خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے، اور یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کی اولاد کے لیے قبول فرما لی، ویسے ہی ان کے صدقے میں میری اولاد کے لیے بھی میری دعا قبول فرما لے، میری اولاد کو بھی راہ راست پر لگا دے یا اللہ، اسے بھی سعادت مند بنا دے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من سأل اللہ یوم عرفۃ حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضاها اللہ لہ، جو شخص عرفہ کے دن دنیاوی حاجت ہو یا اخروی حاجت ہو، جس طرح سے بھی سوال کرے گا اللہ اس سوال کو پورا فرمائے گا عرفہ کے صدقے میں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصَوْمُ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً وَسَنَةً مُسْتَقْبِلَةً، عرفہ کا ایک روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو ختم کرتا ہے اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ لہذا میرا پیغام یہی ہے کہ کل عرفہ کا دن ہے، آج کے دن کو کہتے ہیں یوم ترویہ، اور دوسرے دن کو، کل کے دن کو کہتے ہیں یوم عرفہ، اور پرسوں پھر کہیں گے یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ لہذا آج کے دن بھی ہے، دعائیں کرنے کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے۔ خود رسول اللہ کے فرمان فاکثروا فیہن التسبیح والتہلیل والتکبیر، یہ جو 10 ایام ہے نا، ان ایام میں کثرت سے ذکر کرو، تسبیح پڑھو، اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کا ورد کرو، الحمدللہ کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ یہ ایام ذکر و فکر کے ایام ہیں، غفلت کے ایام نہیں ہیں۔ ذکر و فکر کرنا ہے، غفلت سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس طرح سے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، بغیر طریقے سے آپ کسی بندے کے پاس بھی مانگنے کے لیے جائیں تو وہ نہیں دے گا۔ لہذا رب نے جو طریقہ بتایا ہے مانگنے کا، اسی طریقے سے مانگیں گے تو رب ضرور عطا فرمائے گا۔ ہمیں جو عطا نہیں کیا جاتا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو طریقے مانگنے کے بیان کیے گئے، جو بتائے گئے، وہ طریقے ہم اپناتے نہیں ہیں، اور پھر دعائیں خالی چلی جائیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں خالی چلی گئیں۔ جس طریقے سے جو ایام خاص طور پر دعاؤں کے لیے ہیں، عبادات کے لیے ہیں، ان ایام میں عبادات کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، جھوٹ سے بچیے، غیبت سے بچیے، برائیوں سے بچیے، بے حیائی سے بچیے، سوشل میڈیا پر تنہائی میں گناہ کرنے سے بچیے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جو شخص تنہائی میں گناہ کرنے سے بچ جائے گا اس زمانے میں وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تنہائی میں انسان، لوگوں کے سامنے تو غیرت کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے انسان گناہ سے بچ ہی جاتا ہے، اصل تو واقعی انسان وہ ہے، رب کا فرما بردار وہ ہے جو تنہائی میں گناہوں سے بچے۔ تو ان ایام کی توقیر کرتے ہوئے، رب کی غیرت کو دل میں لاتے ہوئے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیجئے۔ جب آپ کی خلوتیں پاکیزہ ہوں گی، جلوت خود بخود پاکیزہ ہو جائے گی۔ یہاں تک میرا فرمان، میری گفتگو ختم ہو گئی، اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق دے۔ اب یہ ہے کہ اعلان ہے، 2 اعلان۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ قربانی کی کھال آپ حضرات اس مدرسے میں دیں، انشاءاللہ ہم وصول کریں گے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس ورکر نہیں ہے، 2-4 قاری صاحبان ہیں، وہی کھال سمیٹنے میں ہوتے ہیں، لہذا آپ کی مہربانی یہ ہوگی کہ کھال مسجد کے دروازے تک پہنچا دیں، یہاں سے انشاءاللہ ہم ریسیو کر لیں گے۔ اور بہت بہتر ہے کہ کھال کے ساتھ کچھ نقدی بھی اگر آپ عطا کر دیں تو وہ بہت بہتر ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کھال کا حال برا ہے۔ وہ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ رسم ادا کرنے کے لیے کہ اگر ہم کھال وصول نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ کھال لوگ ادھر ادھر پھینک کر چلے جائیں گے، بس اس وجہ سے ہم کھال وصول کر رہے ہیں، ورنہ اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو فائدہ کب ہوگا کہ
خال کے ساتھ ساتھ کچھ نقدی بھی ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ مسجد مدرسے کا خیال رکھنا ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ 1,00,000 کی جانور آپ لا سکتے ہیں تو کیا مسجد کے لیے 5,000 یا 1,000 آپ مسجد میں عطیہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر سوچیں، اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کریں تو کر سکتے ہیں۔ لہذا کھال بھی دیجئے اور کھال کے ساتھ ساتھ مال بھی دیجئے تاکہ مسجد اور مدرسے کے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں۔ ایک پیغام ہے، دوسرا پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ بقرعید کی جماعت ہمارے ہاں 7:45 پر کھڑی کی جائے گی۔ اچھا، بعض مقامات پر ہوتا ہے کہ انہوں نے 7:30 کہہ دیا لیکن چلتے چلتے جماعت کھڑی ہوتی ہے 8 بجے، تو اسی وجہ سے ہم نے وہ وقت رکھا ہے تاکہ جو وقت ہم دیں اسی وقت پر ہماری جماعت کھڑی ہو جائے۔ عید اور بقرعید میں ہمارے لیے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو وقت دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اسی وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے۔ انشاءاللہ 7:45 پر کوشش ہوگی کہ بالکل جماعت کھڑی ہو جائے۔ 1-8 منٹ آگے پیچھے اگر ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔